میرا محترم بزرگوں دوستو، آج کا میرا موضوع نماز ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے بارے میں اس موضوع پہ میری آج کی گفتگو ہے۔ نماز اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے نظام عبادت میں نماز کی حیثیت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز قائم کرنے کا ذکر ہوا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریح حکم وارد ہوا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شہادت توحید اور رسالت کے بعد جس فریضے کی بجا آوری کا حکم قرآن و سنت میں تاکید کے ساتھ آیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز وہ بنیادی عمل ہے جو ایک مومن کو کافر سے ممتاز کر دیتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات صراحت کے ساتھ اس پر دلالت کرتی ہے۔ فریضہ نماز کی بجا آوری دین کی تعمیر اور اس کا ترک کر دینا دین کے بربادی اور اس کو ڈھانے کا سبب ہے۔ یوں تو نمازیں پہلی امتوں پر بھی فرض تھیں، خود قرآن مجید میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اس کی غرض یہی بتائی کہ یہاں نمازیں قائم کی جائیں گی، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی ذریہ کے لیے بھی دعا فرمائی کہ بار الہی انہیں بھی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اس دعا کی قبولیت کا ایک اثر یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو نماز پڑھنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ قرآن میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی امت میں بھی نماز تھی، اور ان کی قوم اس سلسلے میں ان کی طعن بھی زیادہ دیا کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی نسلوں کو قرآن مجید کے بیان کے مطابق نماز کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی قوم بنی اسرائیل کو بھی نماز کا حکم فرمایا گیا۔ قرآن مجید نے حضرت زکریا علیہ السلام کے ایک واقعے کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ اس وقت محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نماز خارج میں معجزاتی طور پر گفتگو کرائی گئی تو ان میں سے ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم فرمایا ہے۔ غرض کہ جس قوم کے پاس بھی وہی آسمانی پہنچی ان کو ایمان کے ساتھ نماز کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ 5 نمازوں کا حکم دیا گیا یا نماز کی وہی تعین رکھی گئی ہو جو امت کے لیے رکھی گئی ہے، بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عشاء اس امت کے خصوصیات میں سے ہے کہ پچھلی امتوں پر یہ نماز فرض نہیں تھی۔ امت محمدیہ پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات معراج سے پہلے نماز فرض نہ رہی ہو، بلکہ قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلے جو فریضہ مسلمانوں پر عائد کیا گیا وہ دعوت اسلام، دین اور نماز ہے۔ اسی طرح سے احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں 5 نمازوں 2 رکعت ہی فرض ہوتی تھیں، بعد کو 4 رکعت کر دی گئیں، البتہ سفر میں 2 رکعت باقی رکھی گئی ہیں۔ یہ بات امت مومنین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات مختلف حیثیتوں سے نماز کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام قبول کرنے والوں سے بیعت لیتے تو نماز کا عہد ضرور لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ان کو 4 باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور 4 باتوں سے روکنے کا حکم دیا۔ جن میں 4 باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان میں توحید کی شہادت کے بعد پہلا حکم نماز کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اہم جز سمجھنے کے لیے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی شہادت کے بعد سب سے پہلے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے نماز کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس کو ایمان کا درجہ عطا فرمایا اور ارشاد ہوا، جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ من ترک نماز کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبوب اور مقبول تھا اس کا اندازہ آپ سے اس قول سے کیجئے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔
نماز سے آپ کو راحت ملتی اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نماز قائم کر کے ہماری راحت کا سامان کرو۔ اس ساری چیزوں سے نماز کی اہمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت ضروری تھی، اس لیے ہمیں بھی نماز کے پابند ہونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔